بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے کتاب التوحید کے درس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کا جو عنوان ہمارے سامنے ہے وہ آپ کے علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا، توحید خالص کی دعوت دینا۔ اس سلسلے کی کئی ایک آیتیں، اللہ کے کلام کی آیات اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا ہے، اور آج بھی ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی زیادہ عظیم الشان حدیث، جسے امام بخاری نے، مسلم نے روایت کیا ہے، جیسا کہ پچھلی حدیث کو بھی روایت کیا ہے۔ یہ روایت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ مسئلہ اور زیادہ کھل کر کے ہمارے سامنے آئے گا کہ انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی کی طرف بلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے کہ توحید کا سبق اگر پڑھا ہو اور اس پر عمل کیا ہو تو توحید کی طرف دعوت دینا صحیح معنوں میں انسان کے لیے روا ہوگا، درست ہوگا اور اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن اگر توحید کا سبق، یہ پیغام کما حقہ ہم نے اگر خود نہ پڑھا ہو، نہ سمجھا ہو، نہ جانا ہو، تو بھلا ہم کہاں سے لوگوں کو اس کی دعوت دے سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے، اسے امام بخاری اور مسلم نے، جیسا کہ آپ نے سنا، روایت کیا ہے۔ راوی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں وَلَهُمَا، یعنی وَلِلْبُخَارِي وَمُسْلِم، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، عن سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر لأعطین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدیہ فبات الناس یدوکون لیلتهم ایہم یعطاہا فلما اصبحوا غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال، یہاں سے پیغام اصل حدیث میں جو موضوع ہمارا چل رہا ہے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفذ علی رسلک حتی تنزل بساحتہم ثم ادعوہم الی الاسلام واخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ تعالی فیہ فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے الفاظ ہیں، اور اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے کہ حدیثوں کے الفاظ کو پڑھنا اور اسے متن کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ جو روایت کے اندر آئے ہوئے ہیں، پڑھنا، یہ دینی تعلیم کا بنیادی جز ہے، بنیادی حصہ ہے، اور یہ مطلوب ہے۔ صرف اور صرف معانی، صرف اور صرف ترجمہ، صرف اور صرف پیغام، مفہوم جس کو لوگ کہتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو آپ کے دونوں ہونٹوں، مبارک ہونٹوں کے درمیان سے، آپ کے لب مبارک کی جنبش سے نکلے ہوئے الفاظ کو پڑھنا اور اسے اچھی طرح سے باریکیوں کو سمجھنا، یہ ہماری دین کا بنیادی حصہ ہے اور تعلیم و تربیت کا بنیادی جز ہے۔ اس لیے یہ الفاظ حدیث کے پڑھے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس میں کہاں ہے یہ پیغام کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دینا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دیں، گواہی دیں۔ اس کا پیغام کہاں ہے اس روایت کے اندر؟ روایت کا جو تعلق ہے، اس کا جو پس منظر ہے، وہ سن 6 ہجری
سن 7 ہجری میں ہونے والی جنگ خیبر سے متعلق ہے۔ خیبر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، مدینہ کا ایک علاقہ ہے اور وہاں یہودیوں کی اکثریت تھی، یہودیوں کے قبائل آباد تھے اور وہاں ان کی بہت لمبی چوڑی زمینیں، ان کی کھیتیاں، کھجوروں کے باغات وغیرہ۔ بہرحال آج بھی اس کے باقیات موجود ہیں مملکت سعودی عرب میں۔ جب آپ جائیں اس علاقے سے گزریں تو اس کے باقیات آج بھی دکھائی دیتے ہیں، کچھ کھنڈرات موجود ہیں، کچھ قلعوں کے باقی مادہ حصے موجود ہیں وغیرہ۔ اس جنگ خیبر سے متعلق اس روایت ہے یہ۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل بن سعد کون ہے؟ یہ سہل بن سعد بن مالک بن خالد انصاری خزرجی، قبیلہ اوس اور خزرج کا نام تو ہم جانتے ہیں۔ قبیلہ اوس اور خزرج یہ 2 عرب کے اور خاص طور پر مدینہ طیبہ جس کا نام پہلے یثرب تھا، اس علاقے کا کہ 2 یہ ایسی بستیاں ہیں، 2 قبیلے ہیں اوس اور خزرج، جن کے درمیان اسلام کی آمد سے پہلے جاہلیت کے اس عہد میں، اس دور میں بڑی جنگیں ہوئی ہیں، بڑی لڑائیاں، تاریخ میں بھی اور ایسے ہی تفسیر کی کتابوں میں مفسرین نے اپنی کتابوں میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان، ان دونوں علاقوں کے درمیان کی بستیوں کے درمیان ہونے والی جنگوں کی جو مدت لکھی ہے وہ 120 سال ہے۔ 120 سال تک اوس و خزرج کے درمیان خونی جنگیں ہوئی، یعنی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، اسی علاقے میں، اسی بستی میں رہنے والے، لیکن محض اس لیے کہ انہیں علم کا نور نہیں ملا، ان کے پاس اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی تعلیمات، انسانیت، خون کی قیمت، جان کی قیمت، عزت و آبرو اور مال کی قیمت، جنگیں، جدال، خصومتیں، تنازع، جھگڑے، ان تمام کے جو مضرات اور نقصانات ہیں انسانی زندگی کے اوپر، ان تمام چیزوں کا کوئی شعور نہیں، کوئی احساس نہیں، بشکل انسان لیکن رویہ حیوانوں جیسا، تعامل، بیہیویئر حیوانات کی طرح سے، جانوروں کی طرح سے، کوئی رعایت نہیں، کوئی ہمدردی نہیں، کوئی رواداری نہیں۔ بس ادھر سے کسی شخص نے ایک آدمی کو اس قبیلے کے قتل کر دیا تو اس کے انتقام میں 10 لوگوں کا قتل، 20 لوگوں کا قتل، اور پھر ادھر سے انتقام میں اس کی کئی گنا لوگوں کا قتل کرنا، یہ عام ان کا شیوا بن گیا تھا۔ 120 سال تک جنگیں چلتی رہی۔ مفسرین کی ایک بڑی تعداد کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں جو بات بیان فرمائی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس کے بعد وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ یہ آیت کریمہ اوس و خزرج کے بارے میں اتری ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت اور قربت، محبت پیدا کر دی۔ فالف بینکم نہیں فرمایا تمہارے اندر، تمہارے درمیان نہیں، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دلوں کے اندر اگر الفت نہ ہو تو جسمانی طور پر فزیکلی ملنے، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے میں جو تال میل ہوتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے جب دلوں میں نفرت ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے سبب، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بدولت تم کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی ہو گئے۔ اب تفاوت دیکھیے، فرق دیکھیے، ڈیفرنس۔ تم دشمن تھے اور اسلام کی نعمت کے نتیجے میں تم کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی ہو گئے۔ تو آپ دیکھیے کہاں نفرت، عداوت، دشمنی، ایک دوسرے کی جان اور خون کے پیاسے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت کے ذریعے سے، قرآن کریم کی نعمت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے
یہ سب کے سب بھائی بھائی ہو گئے۔ تو دشمنی، عداوت، نفرت کم ہوتے ہوتے پھر اس کے بعد ذرا سا رواداری پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ذرا سا سلام کلام ہوتا ہے، الیک سلیک ہوتا ہے، پھر اور قربت ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا شروع ہوتا ہے، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا؟ بھائی بھائی بنا دیا۔ تو کہاں عداوت اور کہاں اخوت، اتنا زیادہ تفاوت اور اتنا فاصلہ آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اور یہ ایک ہی راستہ ہے، اسلام کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کو جوڑ دیا۔ کوئی اور فارمولہ، کوئی اور تھیوری، کوئی اور نظریہ دنیا کا اس مسئلے پر کارگر نہیں ہو سکتا تھا۔ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر آپ روئے زمین کی ساری دولت خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں کو آپ جوڑ نہیں پاتے۔ اس سے پتہ چلا کہ مادی لالچ کی بنیاد پر جو قربت ہوتی ہے نا، مادی، مال، دولت، عہدے، اقتدار، ان تمام چیزوں کی بنیاد پر جو دوستیاں، محبتیں، قربتیں ہوتی ہیں، یہ کبھی پائیدار نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی قربت بظاہر نظر بھی آئے تو وہ بس ہوس، خواہشات نفسانی، چاہت، مفاد پرستی، خود غرضی کی حد تک اس کا تعلق ہوتا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر آپ ساری دنیا کی دولت خرچ کرتے تب بھی آپ دلوں کو نہیں جوڑ پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا فرما دی، اسلام اتار دیا، قرآن اتار دیا، آپ کو بھیج دیا۔ اس نعمت کے نتیجے میں سب دشمن جو تھے، خون کے، جان کے پیاسے تھے، وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ سب کے سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ بہرحال یہ تو یہاں سے بات آئی خزرج، قبیلے خزرج کے ہیں یہ۔ اب یہ بڑا قبیلہ ہے، اس کے اندر شقیں ہوتی ہیں، ہے نا، اس کے اندر اجزاء ہوتے ہیں، اس کے اندر فروعات ہوتی ہیں، شاخیں ہوتی ہیں، اس کی بھی اپنی ایک تفصیل ہے۔ عرب کے لوگوں کا ایک طریقہ تھا کہ اصل کون ہے، اور اس کے بعد اس کی فرع، پھر فرع کی فرع، اور پھر اس کے بعد فرع کی فرع کی فرع، اس طرح سے شاخ در شاخ قبیلے ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال قبیلے خزرج کے ہیں یہ، ساعدی ہیں، بنو ساعدہ، قبیلے بنو ساعدہ کے فرد ہیں یہ، اور مشہور صحابی ہیں، 88 ہجری میں وفات پائے، 88 ہجری میں وفات پائے، اور آپ کی عمر جب وفات ہوئی ہے تو 100 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی، جاوز المئہ، 100 سال سے اوپر کی عمر ہو چکی تھی جب حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد آئیے کیا فرماتے ہیں سہل بن سعد کیا فرماتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیبر کے روز فرمایا، خیبر کے دن فرمایا، خیبر کے دن، جنگ خیبر والے دن، جنگ خیبر کے لیے جب جانا تھا، کل جانا ہے جنگ خیبر کے لیے، تو آج اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی، کل جانا، کل ہے، اور یہ باتیں آج ہو رہی ہیں کہ کل ایسا ایسا میں کروں گا۔ تو یوم خیبر یعنی خیبر کی جنگ کے موقع پر، خیبر کی جنگ کی تیاریوں کے موقع پر، اس کی پلان اور منصوبے کے موقع پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل ضرور بالضرور میں جنگ کا جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ کیا باقی وجہ ہے؟ یہاں تو محبت طرفین، دونوں جانب سے، محبیت اور محبوبیت، محبت کرنے کا بھی تذکرہ ہے، اور محبوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے یہاں محبوب اور پیارا ہونے کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جان لیجئے۔ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آیت کریمہ، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔
اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل علم نے لکھا، مفسرین نے لکھا، اہل علم نے لکھا کہ اس آیت کریمہ میں ایک درجہ بڑا عظیم بتایا جا رہا ہے۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اس کے رسول سے محبت کریں۔ یقیناً جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ سے اس کے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن اس سے بڑی سعادت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے محبت کریں۔ تو کہتے تھے ہمارے اسلاف اہل علم کہتے تھے لیس الشأن ان تحب ولکن الشأن ان تحب، یہ بڑا مقام نہیں ہے، مقام ہے لیکن یہ بہت بڑا مقام نہیں ہے آگے آنے والے مقام کے مقابلے میں کہ تم اللہ سے محبت کرو، بلکہ بڑا مقام اس سے بھی بڑھ کر کے یہ ہے کہ تم محبت کیے جاؤ۔ اور یہاں دونوں باتیں ایک ساتھ میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کل دوں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہی ترتیب ہے، یہی کیا ہے؟ ترتیب ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اخلاص عبادت، بندگی، طاعت، یہ ساری چیزیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی قربت کے لیے اللہ کے نبی کی اتباع، اطاعت، فرمانبرداری، سمع، طاعت، ہر طرح کی قربانی، محبت کا آخری درجہ لٹا دے، اتنا بڑا درجہ کہ جان سے بھی زیادہ محبت کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ پہلا درجہ اگر انسان حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کا صلہ، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا تھا؟ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس دعوے کی سچائی یہ ہے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ صلہ یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو لیس الشان ان تحب ولکن الشان ان تحب، محبوب بننے کا مقام محبت کرنے کے مقام سے زیادہ اونچا ہے، لیکن وہ مقام جو بڑا ہے وہ پہلے والی شرط کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ پہلے اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرے، اس طرح محبت کرے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے رسول کی محبت اسے حاصل ہو جائے گی، اور وہ محبیت کے درجے سے اٹھ کر محبوبیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے رسول کا محبوب بن جائے گا، پیارا بن جائے گا، عزیز بن جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اب یہ دیکھیے اس کے اندر کیا ہے۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ نہیں کہہ سکتے تھے کل میں جھنڈا فلاں کو دوں گا؟ لیکن یہ تشویق، شوق دلانے کا، رغبت دلانے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے رسول سے محبت کرنے کی تلقین کرنے کا، اور اللہ اس کے رسول کی محبت پانے کے لیے ابھارنے کا یہ طریقہ ہے۔ مربی ایسے باتیں کرتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام تو مربی نہیں، مربیان امت کے، انسانیت کے سردار ہیں۔ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا، تزکیہ کرنے کے لیے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، امت کے لوگوں میں تمہارے لیے تمہارے باپ کے درجے میں ہوں۔ اللہ اکبر، باپ کی شفقت، پدری شفقت، محبت، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پوچھو جو بچہ اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا ہو، اسے اندازہ لگے گا کہ پدری شفقت کیا ہوتی ہے، اور وہ اب محرومی میں زندگی جو گزار رہا ہے وہ کس قدر تلخ ہے، کس قدر کڑوی ہے، کس قدر دکھ دائق ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے شوق دلانے کی، رغبت دلانے کے لیے ایک ایسے شخص کو میں جھنڈا دینے والا ہوں جو اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ شوق ہوا تو شوق دلایا اللہ کے نبی نے، اور شوق کا منظر دیکھنے کو ملا، شوق کا منظر دیکھنے کو ملا۔ اب ہر آدمی لپکنا چاہ رہا ہے، ہر آدمی سوچے گا نا کہ اللہ کے نبی نے شرط لگائی ہے ایسے آدمی کو ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت، رسول سے محبت کرنے والا ہے، اللہ اس کے رسول کا محبوب بھی ہے۔
ہر آدمی سوچے گا پتہ نہیں اس معیار پر میں ہوں کہ نہیں ہوں، کاش میں اس معیار پر اتر جاؤں، کاش میں اس میں شامل ہو جاؤں، کاش میں اس کا اہل اور حقدار بن جاؤں۔ اور جو نہیں بنیں گے وہ اس بات کی تمنا تو کریں گے نا، اس بات کی کوشش تو کریں گے کہ آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا مقام محبت کا حاصل کر لیں جو ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرنا شروع کر دے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہر مومن سے متقی سے عمل صالح کرنے والے سے اللہ اس کے رسول محبت فرماتے ہیں، ہر محبت کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کو محبت ہے، لیکن ایک درجہ بلندی ہوتا ہے، ایک بلندی اور مقام کی بلندی، درجے کی بلندی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لیا، اور اس کے بعد ایک بات اور آپ نے ایک بات اور کہہ دی، کیا یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا۔ اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسے منتخب کر لے کہ یہود اہل خیبر سے ہونے والی جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے، تاریخ اسلام کا روشن حصہ نہیں بن جائے گا کیا وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں بیان فرمائی، ٹھیک ہے؟ اب ان 3 باتوں کو سن کر کے صحابہ کرام لب کے پریشان ہو گئے۔ کیا ہے روایت میں؟ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوقُونَ لَيْلَتَهُمْ، اب لوگوں کو کہاں چین؟ نبی کے صحابہ کون ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے؟ ہم بھی تو کرتے ہیں، لیکن کس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد لے رہے ہیں؟ اور پھر یہی نہیں ہے نا کہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ پر فتح ملے گی۔ یہ ہے بشارت، علم غیب نہیں ہے، بات ہو چکی اس سے پہلے، علم غیب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے، وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو بتلاتا ہے کہ کس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ علم غیب نہیں ہے، غیب کی خبر نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آپ نے وحی کے ذریعے بات بیان فرمائی۔ تو یہ 3 باتیں۔ اب لوگ کہتے ہیں فبات الناس، لوگوں کی رات گزر گئی، یدوکون لیلتہم، پوری رات قیاس آرائی کون ہو سکتا ہے، کیوں ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے کہ فلاں ہو سکتا ہے۔ یدوکون لیلتہم، لوگوں نے رات بتائی، پوری رات قیاس آرائی کرنے میں گزر گئی۔ پتہ نہیں کون ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام مراد لے رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کل جنگ، کل ہوگی، جھنڈا کل میں اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ تو اب رات کٹی، صبح ہوئی، تو اب جھٹ جلدی سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہونا ہے۔ کہ اب اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہوں گے تو آج ہی جھنڈا دینے کا وعدہ کیا تھا نا، پتہ چلے گا جھنڈا کس کو دینا ہے۔ پتہ نہیں میں نہ ہو جاؤں، پتہ نہیں، چلو جلدی پہنچو، نہ جانے کس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ روایت میں کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں پوری رات گزر گئی، ایہم یعطاہا، ہم میں سے کس کو جھنڈا دیا جائے گا؟ اسی بات چیت میں قیاس آرائی میں رات کٹ گئی۔ فلما اصبحوا، جب صبح ہو گئی، غدوا علی رسول اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح میں پہنچے۔ کلہم یرجو ان یعطاہا، ہر آدمی امید کیے بیٹھا تھا کہ اس کو جھنڈا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات بھی بہت اہم ہے، یہ جملہ بڑا اہم ہے، سہل بن سعد بیان کر رہے ہیں۔ اور ہر آدمی کلہم یرجو ان یعطاہا، ہر ایک امید لگائے ہوئے تھا کہ اس کو جھنڈا ملے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، واقعی وہ صحابہ اس مقام کے تھے نا کہ وہ سوچیں کہ جھنڈا مجھے ملے گا، لے اور اللہ کے نبی علیہ السلام میرے ہاتھ میں جھنڈا دے دیں۔ تو اس مقام تک اپنے آپ کو رکھنا اور اس کا اہل بنانا بھی ضروری ہے۔ ہماری حالت زندگی کی کیا ہے کہ نہیں؟ ہماری ایمان کا مسئلہ، ہماری فرائض کا مسئلہ، ہمارے کاروبار، ہمارا رہن سہن، خاندان، معاملات اتنے کچے، اتنے کمزور، الا من رحم اللہ۔ عام بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے بہت خاص بھی ہیں، لیکن یہ بات ہے عام طور پر تو حالات ہمارے اچھے نہیں ہیں۔ آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، کورونا کی وبا آ جائے، کووڈ کا جرثومہ آ جائے، تو ہماری جانوں کے لالے، اے اللہ اگر اس میں موت ہو گئی تو اللہ سے ملاقات کریں گے تو کون سا ایمان لے کے جائیں گے، کون سا عمل لے کے جائیں گے، کون سی نیکی لے کر جائیں گے، کتنے گناہوں سے
اپنے کاندھوں کو لادے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ کسی طرح ہماری موت نہ ہو جائے, اللہ بچا لے, ایک موقع زندگی کا مل جائے تاکہ اپنی اصلاح کر لیں, تب تو اٹھانا ہمیں. یہ ہماری حالت ہے کہ نہیں حالت؟ یہ حالت ہے ہماری. لیکن اللہ کے نبی کے اصحاب دیکھو, یہ ہمارے آئیڈیل ہیں, یہ ہمارے آئیڈیل ہیں, اسوہ, نمونہ. ہمارے اصحاب, اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب بھی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات, امید ہے ان کو, مجھے جھنڈا. اگر ہم ایسے بدعمل ہے نا, گنہگار, معاصی, منکرات, تو آدمی کیا سوچے گا, میں تو بہت دور ہوں, کہاں مجھے ملے گا, میں کیسے جھنڈے کا حقدار بن سکتا ہوں, میرے ہاتھ میں کیا فتح دے گا, میرا تو اتنا برا حال ہے, میری نمازوں کا, میرے روزے کا, میری تقویٰ کا, میری سچائیوں کا, میرے اعمال کا اتنا برا حال ہے, میں کیا سوچوں کہ مجھے یہ مقام مل سکتا ہے. لیکن نبی کے صحابہ یقیناً وہ ایمان, وہ تقویٰ, وہ الہیت, وہ خشیت, جس بنیاد پر وہ آنے والی نسلوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیے گئے. اچھا, تو کلہم یرجو ان یعطاہ, ہر ایک امید کر رہا تھا کہ اسے جھنڈا دیا جائے گا. لیکن دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب اب اس طرح سے مجلس میں موجود ہیں, امید لگائے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, آئین علی بن ابی طالب. سب لوگ پتہ نہیں سوچ رہے ہیں کس کو بلایا جا سکتا ہے. اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سوال کیا, آئین علی بن ابی طالب. ابو طالب, علی بن ابی طالب کہاں ہیں, نظر نہیں آ رہے ہیں. اتنے سارے لوگ ہیں میرے ساتھی اصحاب, لیکن علی نظر نہیں آ رہے ہیں. کہاں ہے علی بن ابی طالب, وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. لوگوں نے بتلایا اللہ کے نبی, ان کے آنکھ میں تکلیف ہو گئی ہے, آشوب ہوتا ہے نا, آنکھیں سرخ ہو جائیں, درد ہو, پانی آنکھ سے جاری رہے, آشوب جس کو ہم کہتے ہیں. صحابہ کرام نے بتلایا اللہ کے نبی, ہوا یشتکی عینیہ, اللہ کے نبی ان کے ہاتھوں میں سخت, آنکھوں میں سخت تکلیف ہے, پانی جاری ہے, آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں, درد ہے, کرب ہے, اس لیے وہ آ نہیں سکے ہیں. اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا اور صحابہ نے اشارہ سمجھ لیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب نام لے لیا علی بن ابی طالب کا, اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہیں, اب سارے لوگوں کے ذہنوں سے وہ چیز نکل گئی کہ مجھے نہیں, اب کوئی نہیں, مسئلہ ختم ہو گیا. علی بن ابی طالب انتخاب ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتخاب ہے. اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا, تو فوراً صحابہ کرام نے کسی کو بھیجا, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ. اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں, چلو, آنکھ میں تکلیف ہے پھر بھی چلو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو یاد کیا ہے, آپ پوچھ رہے ہیں. علی بن ابی طالب تشریف لائے, حاضر ہوئے, بلا کر لے کر کے آئے, فأوتِیَ بِهِ, ان کو لایا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کے بارے میں کیا فرمایا, فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ كَأَن لَّمْ يَكُن بِهِ وَجَعٌ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلایا, کیا مسئلہ ہے, آنکھ میں تکلیف ہے, اچھی بات. اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن, تھوک, اللہ کے نبی علیہ السلام کا تھوک, اپنا تھوک علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا. فبصق, تھوکا یعنی تھتکارا کہ لعاب دہن کے ذرات آنکھ میں جائیں. نمبر 1. نمبر 2, ودعا لہو, اور ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی, اللہ علی کو شفا یاب کر دے, یہ جھنڈا خیبر کے مقابلے کے لیے ان کے ہاتھ میں دینا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی. کیا ہے روایت میں, فبرأ کأن لم یکن بہ وجع, وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. فبرأ, بری ہو گئے, ٹھیک ہو گئے, یعنی کیا مطلب, عوفی معافاتا تامہ, پورے طور پر عافیت, ایک دم ٹھیک ہو گئے. کیسے ٹھیک ہو گئے, کأن لم یکن بہ وجع, ایسی صورت ہو گئی کہ جیسے آنکھ میں کوئی درد تھا ہی نہیں, آنکھ میں کوئی درد تھا ہی نہیں. تو کأن لم یکن بہ وجع کا معنی کیا ہے, گویا کہ ان کی آنکھوں میں کوئی درد ہی نہیں تھا, ایسے ٹھیک ہو گئے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی لعاب دہن کی برکت, آپ کی دعاؤں کی برکت, جس کے ذریعے سے اللہ عز و جل نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا عطا فرمائی. اس کے بعد کیا ہوا, فَأَعْطَاهُ الرَّایَةَ, رایا کسے کہتے ہیں, جھنڈا. وہ جھنڈا جو نمایاں ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, اور اسی کو دیکھ کر کے کر و فر میں, یعنی حملہ کرنے کے لیے آنے میں
اور کوئی حالت کچھ ایسی ہے کہ بھاگنا ہے تو حملہ کرنے کے لیے آنے میں، آگے بڑھنے میں اور بھاگنے میں، ان تمام چیزوں کے اندر اسی جھنڈے کو نشان سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ہمارا قائد موجود ہے، یہاں ہمارا کمانڈر موجود ہے، یہاں ہمارا سپہ سالار موجود ہے، اسی جھنڈے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس طرف جمع ہونا چاہیے، کہاں جانا چاہیے۔ تو کر و فر میں، مقابلہ آرائی میں، میدان کارزار میں جھنڈے کو دیکھ کر کے لوگ اپنے جھنڈے کی طرف آتے تھے۔ وہ جھنڈا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ ابھی موضوع آیا نہیں ہے، جس موضوع پر یہ آیت حدیث پیش کی گئی ہے وہ ابھی موضوع آ رہا ہے آگے۔ وقال، آپ نے جھنڈا دیا، یہ جھنڈا لو علی، اپنے ہاتھ میں لو، اور خیبر جانا ہے، خیبر کے لوگوں سے، یہودیوں سے جنگ کرنی ہے، لیکن تم اس کام کو کیسے کرو گے میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے، اب دیکھیے یہاں سے کئی ایک نصیحتیں، وہی اصل مقصود ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے نبی نے فرمایا انفذ علی رسلک، انفذ چل پڑو، نکلو، مطلب چل پڑو، سفر شروع کرو، اعلی رسلک، اطمینان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بے چینی، ہڑبڑاہٹ ہے نا، اور جیسے تیسے کوئی بھی قدم نہیں اٹھا لینا۔ اعلی رسلک یعنی کیا مطلب؟ اطمینان سے، راحت سے، سکون سے اپنی منزل کی طرف، جس طرف آپ کا رخ ہے خیبر کی طرف، اس طرف آپ نکل چلو، نکل پڑو۔ حتی تنزل بساحتہم، چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ یہاں تک کہ تم اہل خیبر، خیبر کے یہودیوں کے، ساحہ کے معنی تو میدان کے ہوتے ہیں، ان کے میدان میں پڑاؤ ڈالو، یعنی اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ، فوجیوں کے ساتھ ہے نا، ہتھیار اور جو کچھ بھی ساتھ میں تمہارے، ان سب کے ساتھ ان کے میدان میں۔ میدان کا مطلب کیا ہے؟ میدان کا مطلب ہے ان کا آنگن، آنگن گھر کا آنگن نہیں، خیبر کا آنگن، خیبر کی بستی کا آنگن، یعنی جو یہ گاؤں ہے، یہ بستی ہے، تو اس کے سامنے کا جو کھلا علاقہ ایریا ہے، کھلے میدان ہے، وہاں پر تم پڑاؤ ڈالو، یا جہاں ان کے قلعے وغیرہ شروع ہوتے ہیں، ان قلعوں کے باہر کی جو جگہ ہوتی ہے، کھلی جگہ، وہاں پر تم پڑاؤ ڈالو۔ تو حتی تنزل بساحتہم، وہاں پہنچ کر کے پڑاؤ ڈال دو۔ ثم ادعوہم الی الاسلام، یہ ہے اصل میں نکتہ، ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے نبی کی حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام اپنی اصلی شکل میں موجود تھا، اللہ کی خالص توحید، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور آپ کی سنت کا اعتراف اور اقرار، یہ ہے اسلام۔ جب اسلام کا مقابلہ یہودیت سے، اسلام کا مقابلہ عیسائیت سے، اسلام کا مقابلہ آگ کی پوجا کرنے والوں سے، اسلام کا مقابلہ مشرکین سے، اسلام کا مقابلہ ملحدین سے، زنادقہ سے، ہر طرح کے کافروں سے، بے دینوں سے تھا، یعنی اسلام بمقابلہ دوسرے سارے ادیان و مذاہب، اندر کوئی اختلاف اور پارٹی بندی اس وقت نہیں تھی۔ اب آج اگر کہیں اسلام تو فوراً سوال ہوگا کون سا اسلام؟ اسلام تو ہمارا بھی ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، کون سا اسلام؟ تب اس کے بعد بتاؤ کہ بھئی کس پارٹی، اسلام کے اندر والی پارٹیوں میں سے کس پارٹی سے آپ کا تعلق؟ یہ مسئلے سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اسلام اصل میں نام کس کا ہے؟ اسلام نام ہے قرآن کا، سنت کا، صحابہ کرام نے جو کچھ سمجھا، عمل کیا اور وہ ہم تک پہنچا، وہ اسلام ہے۔ لیکن آج کا مطلب، جب سے اسلام کے اندر فرقے، ٹولیاں، گروہ بندیاں، دھڑے پیدا ہو گئے، تب سے اسلام کے بعد پھر اور بہت ساری کیٹیگری اور بہت ساری تقسیمات ہو گئی اندر، اور جب تک ان تمام چیزوں کا، ان تمام فرقہ واریت کا، دھڑ بندی کا، حزبیت کا، گروہ بندی کا جب تک تذکرہ نہ ہو، ہے نا، جب تک اس کی تعین نہ کی جائے، تب تک خالی اسلام کہنا، مسلمان کہنا کافی نہیں ہوتا۔ اور یہ اپنے نہیں، اب تو پرائے بھی جانتے ہیں کہ اسلام، مسلمان، لیکن نہ اسلام کی ایک شکل ہے، نہ مسلمانوں کی ایک شکل، بہت ساری شکلیں، بہت ساری شکلیں، بہت سارے فرقے، اس پر ہم نے کبھی اشارے میں بات کی ہے،
اور انشاءاللہ آگے بات آئے گی. آج ہمیں اس حدیث کو مکمل کر لینا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کا معنی مفہوم، اور اس کے بعد اس کے مسائل پر گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ کچھ باتیں مزید آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. تو کیا کہا؟ آپ انہیں اسلام کی دعوت دو، ان کے میدان میں، ان کے آنگن میں، ان کے کھیلوں کے سامنے کھلی میدان میں کھلی جگہ جا کر کے پڑاؤ ڈال دو اور وہاں ان کو اسلام کی دعوت دو. یعنی دعوت دو کیا مطلب؟ اے اہل خیبر، اے اہل خیبر گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، گواہی دو، یہ ہے اسلام. اب آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے؟ اب حنفی ہیں کہ شافعی ہیں کہ مالکی ہیں کہ حنبلی ہیں، ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا ٹکڑا تو یہی ہو گیا اندر، سب سے بڑا مسئلہ تو اندر کا یہی ٹکڑا بندی کا، 4 ٹکڑے بن گئے، یہ حالت ہو گئی. حالانکہ یہی نہیں، یہ تو بعد میں ہوئے، لیکن اتنا زیادہ اس کا اثر ہے کہ لوگ اسی پر ساری انرجی لگائے ہوئے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لازماً ایک مسلمان کو کسی نہ کسی 4 فرقوں میں سے، یعنی 4 مسلک میں سے کسی مسلک سے جڑنا اور اس مسلک پر عمل کرنا، اس سے منسلک ہونا ضروری ہے. یہ حالت بنا دی ہے لوگوں نے. لیکن یاد رکھیں اس سے پہلے بہت سارے فرقے، اور یہ جو مسئلہ آیا ہے تو 300 سال پورے ہونے کے بعد جب چوتھی صدی کی شروعات ہوئی، یعنی 301 2 3 4 جب آیا، تب یہ تقلید کا مرض، تقلید کا یہ مسئلہ، یہ فتنہ کہہ سکتے ہیں جو حالت ہے آج، یہ شروع ہوا. حالانکہ اس سے پہلے خارجیت کا فتنہ، صوفیت کا بھی فتنہ اس سے پہلے کا ہے. اور جو اسماء و صفات کے باب میں، ایمان کے باب میں کتنے سارے فرقے ہیں، ان تمام چیزوں کا ذکر، ان تمام فرقوں کا ذکر آپ کو پہلے ملے گا. تقدیر کا انکار کرنے والے قدریہ، جبر کا عقیدہ رکھنے والے جبریہ، انکار صفات کرنے والے معطلہ جہمیہ، ہے نا، اس طرح کے سارے لوگ آپ کو پہلے ہی ملیں گے. خوارج آپ کو پہلے ملیں گے، معتزلہ آپ کو پہلے ملیں گے، یہ سارے فرقے پہلے ملیں گے آپ کو. انکاری سنت، توہین صحابہ کرنے والے آپ کو پہلے ملیں گے. دنگا فساد اسلام اور دین کے نام پر مسلمانوں کو چھوٹے بڑے گناہوں کے نتیجے میں کافر سمجھنے والا فرقہ خوارج کا. خارجیت کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، یاد رہے، یہ ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے جو کسی بھی دور میں ہو سکتی ہے، کسی بھی زمانے میں ہو سکتی ہے. تو چاہے خوارج کے نام سے کوئی فرقہ پایا جا نہ پایا جائے، اس کی فکر، اس کا نظریہ، اس کی سوچ آج بھی موجود ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب جب خارجیت کا فتنہ سر اٹھائے گا، اس کو دبا دیا جائے گا، پھر وہ سر اٹھائے گا، پھر دبایا جائے گا، پھر وہ سر اٹھائے گا، پھر دبایا جائے گا، سلسلہ چلتا رہے گا، مختلف ادوار میں خارجی پیدا ہوتے رہیں گے. تو الغرض بہت ساری شکلیں اسلام کی بعد میں بن گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام جو اسلام لے کر کے آئے تھے، اس اسلام کے اندر کوئی جھگڑا نہیں تھا. بس اسلام یعنی یہودی نہیں، مسلمان یعنی یہودی نہیں، مسلمان یعنی عیسائی نہیں، مسلمان یعنی مشرک نہیں، مسلمان یعنی ملحد نہیں، مسلمان یعنی زندیق نہیں، مسلمان یعنی اس طرح کا کوئی بھی بدعقیدگی، اسلام کے خلاف جو دھرم، مذاہب، ازم پائے جاتے تھے، اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن آج مسئلہ تو اس کے علاوہ اندر کے جھگڑوں کا ہے. تو ثم ادعوہم الی الاسلام، انہیں اسلام کی دعوت دو. کس کی دعوت دو؟ اسلام کی دعوت دو. اب اسلام کی دعوت دینے کے بعد آج کیا ہوتا ہے؟ اسلام کی دعوت دینے کے بعد اندر کی بھی دعوت دینی پڑتی ہے. یاد ہے کئی سال پہلے معصوم خجندی رحمت اللہ علیہ جو حرم مکی کے امام تھے، ان کے پاس جنیوا یا جاوا سے ایک ٹیم آئی تھی اسلام قبول کرنے کے لیے. ادھر انڈونیشیا وغیرہ کے کہیں کے تھے وہ، اور وہ سب عیسائی تھے یا کسی اور غیر اسلامی دھرم کے ماننے والے تھے. انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام جب ان کو پسند آیا، اسلام قبول کرنے کے لیے انہوں نے آمادگی ظاہر کی کہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں پر جو ہے یہ مسلک والے موجود تھے، حنفی مسلک والے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ مسلمان تو ہو رہے ہیں، لیکن آپ حنفی بنیں گے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ حنفیت کے جو امام ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس امت کے چراغ ہیں، اس امت کے چراغ ہیں. حنفی بنو فإن أبا حنیفة سراج هذه الأمة، اس امت کے چراغ. ٹھیک ہے. شوافے تھے، اور شوافے بہت زیادہ ہیں ادھر انڈونیشیا کا پورا جو علاقہ ہے وہ شوافے کا. ان لوگوں نے کہا
نہیں آپ شافعی بنے کیونکہ امام شافعی بہت بڑے امام ہیں، قریش کے ہیں اور یہ ہیں ان کا نام۔ اب یہ حیران کہ ہم تو مسلمان ہونے آئے تھے، یہ مسلمان ہونے کے ابھی مطلب آغاز ہی میں اتنے سارے ٹکڑے، اتنے سارے فرقے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اسلام کے اندر اتنے سارے مسئلے فرقے ہوں گے۔ ان لوگوں نے طے کیا کہ بھئی اب ہم لوگ یہاں اسلام لائیں گے ہی نہ، اس فرقے کو نہ اس فرقے کو، کسی کی فرقے کو نہیں مانیں گے۔ اب ہم چلیں گے مکہ اور وہاں جا کر کے جو وہاں کا امام ہے، وہاں کا جو علماء ہے، ان سے جیسا وہ اسلام ہمیں قبول کرنے کے لیے کہیں گے وہ ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ دیکھا آپ نے نتیجہ یہ نکلا کہ اس فرقہ بندی کے نتیجے میں یہ اسلام لانے والے اپنے اسلام کی رغبت سے مرتد ہو گئے، ہمیں اسلام لانا ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اتنے سارے فرقے تمہارے اسلام کے اندر ہیں تو ہم کیسے جان سکیں کہ کون سا فرقہ حق پر ہے، کون سا فرقہ غلطی پر ہے؟ تو بہرحال اس پر بات آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسلام کی دعوت دینا، یہی اسلام ہے جس کو ہم آج توحید کہتے ہیں، یہی اسلام ہے جس کو ہم آج اتباع سنت کہتے ہیں۔ اس لیے اسلام سنت کا نام ہے، سنت اسلام کا نام ہے، اسلام توحید، توحید اسلام، یہی اسلام ہے توحید و سنت کی دعوت، اس کی دعوت دینا۔ تو اسلام کی دعوت دینے کا معنی کیا ہے؟ وہی جو ہم نے پڑھا شروع سے لے کر اس کتاب کے اندر، یعنی اسلام کی دعوت کا مطلب خالص توحید، ایک اللہ کی عبادت و بندگی، شرک سے بیزاری، اس کی دعوت کو اسلام کی دعوت کہا جاتا ہے۔ ساری چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے ایک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ، آئیڈیل، نمونہ مان لینا، نہ اپنی خواہشات، نہ اپنی رنگ، نہ اپنا رنگ، نہ اپنی نسل، نہ اپنی قوم، نہ اپنا اگوا، نہ اپنا پیشوا، نہ فلاں شخصیت، نہ فلاں فرقہ، نہ فلاں دھڑا، کچھ نہیں، نہ باپ دادے، نہ خاندان، نہ ریت روایت، صرف اور صرف آئیڈیل اگر کوئی ہے جس کے نقش قدم پر چلنا ہے تو ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام اسلام ہے۔ تو یہ ہے توحید کی دعوت، یہ ہے توحید کی دعوت، اسلام کی دعوت یعنی توحید کی دعوت۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، انہیں اسلام کی دعوت دو، وہ اسلام کی دعوت قبول کر لیں، تو اس کے بعد اب انہیں بتلاؤ کہ اسلام لے آئے ہو آپ، تو اب اسلام کے اندر آپ کو کیا کیا کرنا ہے، اللہ کا حق کیا کیا ہے۔ اسلام لانے کے بعد اللہ کا حق ہے 5 وقتہ نماز پڑھنا، اسلام لانے کے بعد نماز پڑھنے کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ کا حق ہے زکوٰۃ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے روزے رکھنا، اللہ تعالیٰ کا حق ہے حج بیت اللہ کرنا، عمرے کرنا وغیرہ۔ فَأَخْبِرْهُمْ ثُمَّ أَخْبِرْهُمْ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ، انہیں بتلاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق، کون سا حق ہے جو ان کے اوپر اسلام میں آنے کے بعد واجب ہوتا ہے، وہ بتلاؤ انہیں۔ یہ بات بیان فرما دی اللہ کے نبی، یہی ہے جس کے لیے یہ باب قائم کیا گیا، جس کے لیے حدیث یہاں پر آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب اس توحید کی دعوت کو قبول کر لینا، جس کو ہدایت پانا کہتے ہیں، اور وہی بات یہاں بھی ہے، وہی بات یہاں بھی ہے۔ جیسے وہاں بات آئی اسلام، تو کون سا اسلام، کون سا فرقہ، جب تک وہ فرقہ نہیں تسلیم نہیں کرے گا تب تک اس کو پورا مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ ایسے ہی یہاں بھی ہدایت یافتہ اس وقت تک نہیں مانا جائے گا جب تک وہ اسلام کے اندر کسی نہ کسی مسلک سے وابستہ نہ ہو جائے۔ اس لیے بڑی انرجی لگائی جاتی ہے، لوگ بہت کنونس کرتے ہیں، بہت ساری باتیں لالا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بھائی یہی وہ اسلام ہے جس اصل اسلام کے اہل الحدیث دنیا میں دعوت دیتے رہے ہیں، دے رہے ہیں، اور قیامت کی صبح تک اس کی دعوت دیتے رہیں گے۔ یہ وہ اسلام ہے جس وقت نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی ٹولی، نہ کوئی گروہ، نہ کوئی دھڑا، نہ کوئی فکر، نہ کوئی نظریہ، کچھ بھی نہیں۔ یہ اصل اسلام ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کی شکل میں، اپنی سنت کی شکل میں لے کر کے آئے تھے۔ اور دیکھا آپ نے، اسلام قبول کر لیں تو آپ انہیں بتاؤ کہ اب آپ کو نماز پڑھنا ہے، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ کو حج عمرہ کرنا ہے۔ کوئی ذکر ہے کہ اسلام لانے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد کچھ اور بھی آپ کو کرنا پڑے گا؟ یہ خالص اسلام ہے۔ اب ان سے پوچھو، ذرا ان سے پوچھو کہ اگر کسی نہ کسی مسلک سے جڑنا ضروری ہے، اور لوگ تو آج جرات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلک، کسی نہ کسی مسلک پر آنا ضروری ہے، اس پر امت کا اجماع ہے، اتنی جرات کر رہے ہیں لوگ۔ اگر ایسا ہوتا تو مجھے بتاؤ کہ پھر اہل خیبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے مسلمان ہونے سے حجت قائم ہوتی؟
حجت قائم نہیں ہوتی کہ بھئی ابھی تو آپ نے کلمہ پڑھا ہے نا، ابھی تو آپ کو کسی نہ کسی سے سلیکٹ کر کے چوائس کر کے آپ کو اسے جڑنا بھی باقی ہے، تب جا کر کے آپ پر حجت قائم ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ ہے ستھرا اسلام جس میں کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی دھڑبندی نہیں۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر لیے۔ اچھا، اللہ کے نبی، آخری جملہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اللہ کی قسم، فَوَاللَّهِ، اللہ کی قسم، واو قسم کے لیے ہے، اللہ کی قسم، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو ہدایت دے دے، رجلاً واحداً، ایک شخص کو، بھیڑ بھاڑ ہے نا، لمبی تعداد، یہ نہیں، ایک شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہدایت دے دی، ہدایت دے دی، ہدایت دے دی، بات آ گئی نا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرما دی، تو کیا ہوگا؟ خیر لک من حمر النعم، تو یہ کام جو تمہارے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا کہ ایک شخص کو تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا، یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حمر النعم، النعم الاحمر یا النعم الحمر، سرخ اونٹ، اونٹ تو ایسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اونٹ تو ایسے بھی عربوں کے لیے بہت بڑی سعادت اور نعمت مانی جاتی تھی، اونٹ کی نعمت، اونٹ کا سرمایہ بہت قیمتی مانا جاتا تھا، اور پھر اس کے اندر سرخ اونٹ، یہ اور بڑی دولت اور بہت بڑی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عرب کے لوگوں کے یہاں بہت بڑی دولت مانی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی، اگر آپ کے ذریعے، تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے تو تمہارے لیے کتنی بڑی سعادت ہے، ایسے سمجھ لو کہ جیسے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخ اونٹ عطا فرما دیے ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی کیا فرمایا، ایک شخص کو ہدایت دے دے، ایک شخص کو۔ آج یہ معیار بدل گیا ہے، سارا معیار ہی بدل گیا، سارے نظریات بدل گئے۔ آج تو اس سے جج کیا جاتا ہے کہ بھائی فلاں کے ذریعے تو سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے، آپ کے ہاتھ پہ بھی کوئی مسلمان ہوا ہے کیا؟ آپ کے ہاتھ پر بھی کوئی مسلمان ہوا ہے؟ کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ کیا قیمت ہے تمہاری؟ ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا تمہارے ہاتھ کے۔ فلاں کا مقام ہے اس لیے کہ وہ ایک ایک مجلس میں 10 20 30 لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت علی سے فرما رہے ہیں، علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی کون؟ علی جو اللہ سے، اس کے رسول سے محبت، اور اللہ اس کے رسول علی سے محبت کرتے ہیں۔ ایک شخص کو اگر اللہ تمہارے ذریعے ہدایت عطا فرما دے تو اتنی بڑی سعادت تمہیں ہے۔ اس لیے کون سا معیار ہے، کون سا پیمانہ؟ یہ دنیا دارانہ ڈیجیٹل دنیا میں ڈیجٹ پر جج کیا جاتا ہے۔ تب تو بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے علماء دنیا میں آئے چلے گئے، ان کے ہاتھوں پر کوئی مسلمان نہیں ہوا تو کوئی قیمت ہی نہیں ان کی، سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر یہ اپنے آپ میں خود ایک مسئلہ ہے کہ کون اسلام لایا، کتنا اسلام لایا، کیسا اسلام لایا، کیا تربیت ہے، کیا تعلیم ہے، کون سی توحید سکھائی گئی، کون سی سنت سکھائی گئی، یہ تو اپنے آپ میں ایک سوال باقی ہے۔ لیکن اگر اسلام لایا بھی ہو تو یہ معیار نہیں ہے، اسی پر جج کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہاتھ پر ایک شخص کو، اس کا مطلب ہدایت دینے والا انسان نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی، انسان سبب ہے، سبب ہے، بی کا تمہارے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دے ایک آدمی کو، تو پھر یہ تعداد اور گنتی اور ڈیجیٹل یہ جو ججمنٹ ہے یہ کتنا غلط، کتنا باطل ہے۔ اس کا مطلب کہ اس کو معیار بنا دیا گیا ہے۔ تو کیا ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی آدمی کے ہاتھ میں ہے؟ گائیڈ کرنا، رہنمائی کرنا الگ چیز ہے۔ یہاں ہدایت کا معنی کیا ہے؟ ہدایت کا معنی توفیق دینا کہ آدمی کفر چھوڑ دے، شرک سے توبہ کر لے، توحید پر آ جائے، یہودیت چھوڑے، عیسائیت چھوڑے، شرک چھوڑے، الحاد چھوڑے، بے دینی چھوڑے، زندگیت سے توبہ کرے اور خالص اسلام کی چھاؤں میں آ جائے۔ یہ کس کو ہے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔
آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسلام کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کہنا کتنی غلط بات ہے کہ آپ کے ہاتھ پر تو کوئی اسلام نہیں لایا، فلاں صاحب نے تو اتنے سارے لوگ، اور یہ تو ایسا کاش ایسا کوئی کہتا کہ آپ کے ذریعے سے اللہ نے اتنے لوگوں کو اسلام کی توفیق دی۔ کہ لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں نے اتنے مسلمان بنائے، تم نے کتنے بنائے؟ انسان کا کام ہے بنانا، انسان کا کام ہے توحید کی اور اسلام کی، قرآن کی توفیق دینا۔ استغفر اللہ، کتنی خطرناک بات ہے یہ۔ اگر یہی معیار ہے تو ہم نے وہ حدیث پڑھی ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نبی بھی، ایسے انبیاء بھی ہوں گے دنیا میں جن کے ساتھ ایمان لانے والے رجل والرجلان، ایک آدمی دو آدمی ہوں گے۔ نبی ہے، 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال دنیا میں زندگی گزارا اور دعوت توحید دیتا رہا، لیکن اسلام لانے والا ایک آدمی ہے، دو آدمی ہے۔ ایسے بھی نبی ہے لیس معہ احد، جس نے اپنی زندگی کے جو ایام تھے دعوت میں گزارا، لیکن ایک شخص بھی اسلام نہیں لایا، ایک شخص بھی توحید پر نہیں آیا، ایک شخص بھی اس کی امت میں شامل نہیں ہوا، ایمان لانے والوں میں نہیں آیا۔ تو کیا اس نبی کی کوئی خامی ہے، اس نبی کا قصور ہے کہ ایک دو لوگ کیوں مسلمان ہوئے، ایک دو لوگ کیوں ایمان لائے، ایک بھی آدمی ایمان کیوں نہیں لایا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، بندے کا کام ہے تبلیغ، ابلاغ، دعوت پہنچانا، نصیحت کرنا، یہ کام ہے۔ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا وہ ہدایت پائے گا، جسے ہدایت نہ دینا چاہے گا اسے دنیا کی طاقت مل کر کے بھی ہدایت نہیں دے سکتی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث میں تقریباً کچھ 10-12 مسائل ہیں، ان پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث اور اس کے مضمون کو، اس کے مشمولات کو، اس کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔